مغربی اور بھارتی میڈیا پاکستان کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا ہر وقت جاری رکھتا ہے، جس کی وجہ سے بیرونی دنیا میں پاکستان کا امیج زیادہ اچھا نہیں۔ لیکن اسی ملک میں امن و امان، معاشرتی انصاف اور بھائی چارے کی ایسی مثالیں بھی ہیں جس کی مہذب دنیا میں مثال نہیں مل سکتی۔ سب سے زیادہ جرائم سے متاثرہ سمجھے جانے والے کراچی کا ایک علاقہ ایسا بھی ہے جہاں رات کی تاریکی میں گلیوں میں خواتین کی حکمرانی ہوتی ہے۔ جرائم کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے اور 20,000 کی آبادی میں کوئی شخص بھوکا نہیں سوتا۔ کسی بھی غیر شخص کا علاقے میں گھسنا ہی ناممکن ہے، جبکہ شادی بیاہ کی عمومی رسومات ہفتے کی شام کو ہی ہوتی ہے۔ علاقے میں نئے آنے والے شخص سے عزت سے پیش آتے ہیں، لیکن آنے کا مقصد اور شناخت مشکوک ہونے کے بعد اجتماعی اقدام بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ایک سیاسی جماعت کے کارکنان کے ساتھ بھی ہوا، جو زبردستی کھالے لینا چاہتے تھے لیکن پھر انہیں دم دبا کر بھاگنا پڑا۔ کسی کو خون کی ضرورت ہو تو مسجد میں اعلان ہوتا ہے اور محلے کا ہر نوجوان ہسپتال پہنچتا ہے۔ یہ علاقہ کراچی میں رنچھوڑ لائن سے معروف ہے، جس کا پرانا نام گزدرآباد ہے۔ اس غریب علاقے میں رہائشی مارواڑی سلوٹ برادری کی اپنی بولی، رسوم و روایات ہے۔ گزدرآباد کی تنگ گلیاں دن کے اوقات میں پر ہجوم رہتی ہیں۔ نصف شب کے بعد چہل پہل تھم جاتی ہے اور سناٹے کا راج ہو جاتا ہے۔ پھر خواتین گھروں سے باہر آ کر گلیوں میں گھروں کے باہر بنے تختوں پر بیٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ڈان نیوز کے مطابق چائے کے ساتھ لطیفے سنانے اور ہنسنے ہنسانے میں مصروف خواتین رات کے پہر گلیوں پر حکمرانی کرتی ہیں۔ بغیر کسی ڈر یا ملامت کے کوئی مرد یا بچہ ان کے امن کو متاثر نہیں کرتا، اور وہ اپنا فرصت کا وقت بھرپور مزے کے ساتھ گزارتی ہیں۔ اس علاقے کے رہائشیوں کے لیے یہ برسوں پرانی ایک عام چیز ہے۔ رپورٹ کے مطابق مارواڑی سلوٹ برادری برصغیر کی تقسیم سے قبل راجستھان کے شہر جیسلمیر سے کراچی اور حیدرآباد منتقل ہوئی تھی۔ یہ آپس میں جڑ کر رہتے ہیں اور گزدرآباد میں آبادی 20,000 کے لگ بھگ ہے، اور وہ اپنے آباء و اجداد کی جانب سے بسائے گئے علاقے سے منتقل ہونے کے لیے تیار نہیں۔ یہاں کی مرکزی شاہراہ متعدد گلیوں سے منسلک ہے جن کے پرانے نام ابھی تک برقرار ہیں، جیسے پیرو بدھا سٹریٹ، کلیان جی اسٹریٹ۔ کسی کو بھی معلوم نہیں کہ کس زمانے میں ان کا قیام عمل میں آیا۔ ہر گلی کے اغز پر لکڑی کی بینچ ہر کونے میں رکھی ہیں جہاں ہمیشہ ہی لوگ موجود ہوتے ہیں اور بھیل پوری سے لطف اندوز ہوتے ہیں، جو کہ اس علاقے کی خاصیت ہے۔ ان گلیوں میں سیکیورٹی کی بھی کوئی پریشانی نہیں۔ گلیوں میں آنے والے کسی بھی تخریب کار سے فوری طور پر اس کے آنے کا مقصد پوچھا جاتا ہے، اور اطمینان بخش جواب نہ ملنے کی صورت میں خواتین کی جانب سے اجتماعی اقدام کیا جاتا ہے۔ رپورٹ میں ایک بزرگ خاتون کے حوالے سے بتایا گیا کہ 2 سال قبل سیاسی ورکرز اور علاقے کے رہائشیوں کے درمیان عید الاضحیٰ کے موقع پر کھالیں اکٹھ کرنے پر تنازع ہو گیا تھا۔ مارواڑی برادری نے ان کے مطالبات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور جب ورکرز مشتعل ہو گئے تو بڑی تعداد میں لوگ اپنے گھروں سے نکل کر ان کے سامنے آ گئے۔ ان چند ورکرز کا سامنا پوری برادری سے ہوا جو پرعزم خطرات و طاقت سے نمٹنے کے لیے تیار تھے۔ جب ہمارے مرد بڑی تعداد میں جمع ہو گئے تو پارٹی اراکین پر دباؤ بڑھ گیا۔ ہم سب خواتین نے اکٹھے ہو کر بوتلیں اور جو کچھ ملا سیاسی ورکرز پر برسانا شروع کر دیا۔ انہیں ہمیں دھمکانے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اس علاقے کا نام ہاشم گزدر کے نام پر رکھا گیا جو 1941 میں کراچی کے میئر تھے۔
تقسیم سے پہلے وہ سندھ کے وزیر رہے اور بعد میں پاکستان کی مرکزی قانون ساز اسمبلی کے رکن بن گئے۔ گزدر نام در حقیقت ایک خطاب تھا جو ہاشم گزدر کے والد کو راجستھان کے راجا نے شاہی محل میں ایک خوبصورت عمارت تعمیر کرنے پر دیا۔ ان کی جماعت بھی موجود ہے، جس کے ایک رکن سلمان گزدر نے ڈان نیوز کو بتایا کہ تمام امور پر غور اور فیصلہ مشاورت کمیٹی کرتی ہے۔ اب چاہے وہ گھریلو تشدد کا معاملہ ہو، طلاق یا چوری کا۔ ایک 13 رکنی ٹیم کا انتخاب مختلف امور جیسے کھیل، صحت، تعلیم اور مقامی مساجد وغیرہ کے لیے ہوتا ہے۔ جماعت کا اپنا آئین ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ برادری کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھے۔ ہمارے اپنے شناختی کارڈز بھی ہیں جو قومی شناختی کارڈز سے ملتے جلتے ہیں۔ علاقے میں جرائم کی شرح بہت کم ہے اور یہاں کی گلیوں میں مقامی رہائشی لوٹ مار کے ڈر سے آزاد ہے کر آزادی سے گھومتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق شادی کے لیے ہال بک نہیں کیے جاتے بلکہ مرکزی شاہراہ پر ہی تقریب کا انعقاد ہوتا ہے اور ہر شخص کو دعوت دی جاتی ہے۔ تمام شادیوں کا انعقاد ہفتہ کو ہوتا ہے کیونکہ صرف اسی روز شاہراہ استعمال کرنے کی اجازت حکومت سے لے رکھی ہے۔ ایک خاتون ٹیچر نے بتایا کہ اگرچہ مرد تمام تقاریب میں شریک ہوتے ہیں تاہم یہ خواتین ہیں جنہیں تمام امور پر بالادستی حاصل ہے۔ تحائف اور کھانا تقسیم کیا جاتا ہے مگر اصل جشن نصف شب کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جب مرد گھر چلے جاتے ہیں تو خواتین اپنا جشن ختم کر کے طلوع ہوتے سورج کے ساتھ دلہن کو دولہا کے پاس لے جاتی ہیں۔ علاقے کی مکین بزرگ خاتون کے مطابق ضرورت کے وقت اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو خون کی فوری ضرورت ہو تو اس کا اعلان مسجد میں کیا جاتا ہے اور لوگوں کی جانب سے فوری رد عمل سامنے آتا ہے۔ فخر سے دعویٰ کر سکتی ہوں کہ ہمارا کوئی پڑوسی رات کو بھوکا نہیں سوتا۔